السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر آن لائن کلاس آف سیوکس پارٹ 2. آپ سب کو سیوکس کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک 1962 کے آئین کے اہم خد و خال، اہم خصوصیات، ان میں سے 4 ہم پڑھ چکے ہیں، جن میں تحریری آئین جو 250 دفعات پر مشتمل، وفاقی آئین جو 1 مرکز اور 2 اکائیوں کے لیے بنایا گیا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. اختیارات جو ہے وہ مرکز اور اکائیوں میں تقسیم کیے گئے. صدارتی آئین، ملک میں صدارتی طرز حکومت جو ہے وہ قائم کیا گیا. سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت دونوں کے اختیارات ایک ہی شخصیت کے پاس. استوار آئین میں ترمیم کرنے کا طریقہ کار بہت مشکل، یہاں تک ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں یا قوانی مقننہ سے. تو 1956 کے آئین میں بھی پاکستان میں یا قوانی مقننہ تھی. 1962 کا آئین منظر عام پر آیا تو اس میں بھی یا قوانی مقننہ ہی تھی. پاکستان کے قانون ساز اسمبلی کو مقننہ کا نام دیا گیا. عام طور پہ وفاقی ممالک میں جہاں وفاقی طرز حکومت، وفاقی نظام ہو، مقننہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے. ایوان زیری میں آبادی کی بنیاد پر، جبکہ ایوان بالا میں اکائیوں کو مساوی نمائندگی دی جاتی ہے. 1962 کا آئین جب سامنے آیا تو مقننہ ایک ہی ایوان پر مشتمل تھی، یعنی یہاں ایک بار پھر 2 ایوانی مقننہ، جس میں ایوان زیری جہاں آبادی کی بنیاد پر نمائندگی ہو اور ایوان بالا جہاں اکائیوں کو مساوی نمائندگی ملے، وہ نہیں تھی. اور یہ یک ایوانی مقننہ قومی اسمبلی کہلائی. قومی اسمبلی میں صوبوں کو مساوی نمائندگی حاصل تھی اور اس قومی اسمبلی کو انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا تھا. قومی اسمبلی کی نشستیں مشرقی اور مغربی پاکستان میں یکساں بنیاد پر تقسیم کی گئی تھی اور مقننہ کے اراکین کی تعداد تقریباً 150 کے قریب بتائی جاتی ہے، اور ان میں تقریباً 6 نشستیں جو تھی وہ خواتین کے لیے بھی مخصوص تھی. تو دونوں حصوں میں اس کے علاوہ، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں حصوں میں بھی جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ یک ایوانی تھی، ایک ہی ایوان پر مشتمل تھی. جس طرح سے مرکز میں یک ایوانی مقننہ تھی، اسی طرح سے اکائیوں میں بھی صوبائی اسمبلیاں یک ایوانی تھی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں واحد شہریت کی طرف. 1956 کے آئین کی طرح 1962 میں بھی واحد شہریت کا اصول اپنایا گیا تھا. وفاقی طرز حکومت جن ملکوں میں ہوتا ہے وہاں پر دوہری شہریت کا اصول اپنایا جاتا ہے، یعنی شہریت جو ہے وہ مرکز کی جانب سے بھی ملتی ہے اور پھر اس کے بعد اکائیوں کی جانب سے بھی ملتی ہے. لیکن یہاں پر اس طرح سے نہیں تھا. یہاں پر واحد شہریت کا اصول تھا، یعنی ایک شہریت جو مرکز کی جانب سے دی جائے گی، وفاقی حکومت کی جانب سے دی جائے گی، صرف وہی ہوگی. مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی بنیاد پہ کسی قسم کی شہریت کا اصول کار فرما نہیں تھا. پھر بنیادی حقوق. 1962 کا آئین جب سامنے آیا تو اس میں بنیادی حقوق کا قطعاً تذکرہ نہیں کیا گیا تھا، اس میں ذکر موجود نہیں تھا، جس پر عوام نے بے چینی کا اظہار بھی کیا، احتجاج بھی کیا. عوام کے احتجاج اور اصرار پر بنیادی حقوق کو باقاعدہ ترمیم کر کے آئین میں شامل کیا گیا اور عدلیہ کو ذمہ دار قرار دیا گیا. عدلیہ کو تحفظ کی ضمانت فراہم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی. تو بنیادی حقوق جو آئین میں شامل کیے گئے تھے، کوئی بھی ملک کے اندر قانون ان سے متصادم نہیں بن سکتا اور حکومت بھی کسی قسم کا کوئی اقدام، کوئی پالیسی ان سے متصادم نہیں بنا سکتی. ان میں سے جو اہم ترین بنیادی حقوق ہیں ان میں تحریر اور تقریر کی آزادی، یعنی جو چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں، جو کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں. اجتماع کی آزادی، یعنی جمع ہونے کی آزادی، ایک جگہ بیٹھنے اور سننے کی آزادی، اس کو آپ جلسہ کرنے، جلسے میں شرکت کرنے کی آزادی بھی کہہ سکتے ہیں. انجمن سازی، جماعت سازی، سیاسی جماعت بنانے، سیاسی جماعت کی ایکٹیویٹیز، اس کی سرگرمیوں میں شامل ہونے کی آزادی. مذہبی آزادی، مذہبی معاملات میں آزاد ہیں، تمام اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. جان مال کا تحفظ، اس کو حق زندگی بھی کہا جاتا ہے، تمام لوگوں کے پاس تھا.
یہ بنیادی حقوق آئین میں شامل کیے گئے تھے اور ساتھ میں عدلیہ کو ذمہ دار قرار دیا گیا تھا کہ وہ تحفظ کی ضمانت فراہم کرے گی۔ تو کسی بھی طرح سے حکومت بھی حق جو ہے وہ سلب نہیں کر سکتی اور کوئی اور ادارہ بھی بنیادی حقوق کو سلب نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں اسلامی دفاعات کی طرف۔ تو قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پہ دیباچہ کے طور پہ شامل کیا گیا تھا باقاعدہ طور پہ۔ قرارداد مقاصد جو ہے آبجیکٹیو ریزولوشن وہ ان ڈیٹیل آپ لوگ کر چکے ہیں، اس میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ سیم ہیں۔ پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز کہ جس وقت آئین سامنے آیا تھا تو ملک کا نام جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اس پہ بھی عوام نے بہت احتجاج کیا۔ تو عوام کے احتجاج کرنے پر نام تبدیل کیا گیا اور پھر نام رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس کے بعد اسلامی دفاعات میں شامل ہے کہ صدر مملکت کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا۔ پھر کوئی بھی قانون جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے برعکس نہیں بنایا جائے گا، یہ چیز باقاعدہ طور پر آئین میں تحریر شدہ تھی۔ پھر اس کے بعد معاشرے کو اسلامی بنانے کے لیے حکومت ایسی سہولیات فراہم کرے گی جس سے اسلامی معاشرے کی تشکیل ممکن ہو سکے، یعنی کہ پاکستان کے عوام اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ تمام شہریوں کو بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ پھر اسلامی تحقیقات اور جدید اسلامی تقاضوں کے مطابق قانون سازی کرنے کے لیے اسلامی تحقیقات کا ادارہ بھی قائم کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی دفاعات میں تھا کہ ملک سے جوا، شراب نوشی، سود کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ پھر اسلامی مشاورتی کونسل کا ادارہ بھی قائم کیا گیا تھا۔ اسلامی مشاورتی کونسل پوائنٹ نمبر 8 ہمارے پاس ہے۔ نیکسٹ 1962 کے آئین میں جو ہے وہ ایک اسلامی مشاورتی کونسل بھی قائم کی گئی تھی، اور یہ کونسل جو ہے وہ بنیادی طور پہ مشورہ دے گی صدر پاکستان کو، گورنرز کو، مرکزی حکومت کو، صوبائی حکومت کو کسی بھی قانون سازی سے متعلق۔ وہ قانون سازی پہلے سے بھی موجود ہو سکتی ہے اور بنائی بھی جا سکتی ہے۔ جو قوانین بنائے جائیں گے وہ اسلام کے بالکل عین مطابق ہوں، اور جو پہلے سے موجود ہیں جو بنائے جا چکے ہیں ان کو اسلام کے مطابق ڈھالا جائے۔ اس حوالے سے اسلامی مشاورتی کونسل مشورہ دے گی جس وقت مشورہ طلب کیا جائے گا۔ تو اس کونسل کا کام تھا کہ یہ مشورہ دے، لیکن اس جو مشورہ اس کونسل نے دے دیا ہے اس پر منوعاً عمل کرنا ضروری نہیں تھا صدر پاکستان کے لیے، گورنرز کے لیے، مرکزی حکومت کے لیے اور صوبائی اسمبلی کے لیے، یعنی ان کو پابند نہیں بنایا گیا تھا۔ اور پھر ساتھ میں کونسل جو تھی وہ پابند تھی کہ اپنی سالانہ رپورٹ جو ہے وہ ہر سال قومی اسمبلی کے اندر پیش کرے گی۔ قومی زبانوں کی طرف آئیں تو قومی زبان اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ انگریزی زبان کو سرکاری زبان کی حیثیت بھی دی گئی تھی، اور اس وقت تک کے لیے دی گئی تھی جب تک اردو زبان اور بنگالی زبان جو ہے وہ سرکاری کاموں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہو جاتی۔ گو کہ اس پہ بہت احتجاج کیا گیا تھا کہ جو انگریزی ہے اس کو سرکاری زبان ہی قرار دیا گیا ہے، اس کی جگہ پر اردو کو جو ہے وہ سرکاری زبان کا درجہ دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ پھر اس کے بعد ہے انڈائریکٹ ڈیموکریسی بالواسطہ جمہوریت۔ تو اس آئین کے تحت جو ہے وہ بالواسطہ طریقہ انتخاب رائج کیا گیا تھا، اس کو متعارف کروایا گیا تھا، جسے بنیادی جمہوریتوں کا نظام بھی کہا جاتا ہے۔ اس بنیادی جمہوریتوں کے نظام میں صدر، قومی اسمبلی اور جو دونوں صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کا انتخاب ایک انتخابی ادارہ کرتا تھا، اور یہ جو انتخابی ادارہ ہے اس کو بنیادی جمہوریتوں کے اراکین کہا جاتا تھا۔ ان کی تعداد پہلے 80,000 تھی، بعد ازاں اس تعداد کو بڑھا کر 1,20,000 کر دیا گیا تھا، اور بنیادی جمہوریتوں کے اراکین جو ہیں یہ ملک کے دونوں حصوں سے مساوی بنیاد پہ لیے جاتے تھے، یعنی جتنی بھی ٹوٹل ان کی تعداد تھی وہ 50% جو ہے وہ مشرقی پاکستان سے اور 50% جو ہے وہ مغربی پاکستان سے لیے جاتے تھے۔ تو بالواسطہ ڈیموکریسی میں صدر مملکت کا جو انتخاب ہوگا وہ براہ راست نہیں ہوگا،
براہ راست عوام صدر کو منتخب نہیں کر رہے، حالانکہ صدارتی طرز حکومت میں عوام کا نمائندہ صدر مملکت کو قرار دیا جاتا ہے اور اسے براہ راست منتخب کیا جاتا ہے عوام کے ذریعے سے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں تھا۔ یہاں پہ بنیادی جمہوریت کے 80,000 اراکین یہ کام کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صدر کا بھی انتخاب کر رہے تھے، پھر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کا بھی انتخاب انہی کی ذمہ داری جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ انتخابی فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ مقامی نوعیت کے جو فرائض ہیں، بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو فرائض ہیں وہ بھی یہ انجام دے رہے تھے۔ اس میں مقامی سطح پہ جتنے بھی عوامی مسائل تھے، نچلی سطح پہ جتنے بھی عوام کے مسائل تھے، ان کو حل کرنے کے لیے یہ اپنا اپنا کردار نبھا رہے تھے۔ پھر تیسری طرف یہ نیم عدالتی نوعیت کے اختیارات بھی استعمال کر رہے تھے، جس طرح سے طلاق جیسا حساس معاملہ جو ہے اس کا حتمی فیصلہ بھی تقریباً ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ تو ان کے پاس بنیادی جمہوریت کے اراکین کے پاس جو ہے وہ انتخابی فرائض بھی ہیں، مقامی نوعیت کے فرائض بھی ہیں اور نیم عدالتی نوعیت کے فرائض بھی ہیں۔ تو یہ جو تھے فرائض انجام ان کی جانب سے دیے جا رہے تھے، اور یہ تھا ہمارا 1962 کا آئین اور اس کی اہم خصوصیات۔ اب انشاءاللہ کل جو ہے، کل کے ٹاپک میں ہم 1962 کے آئین کی ناکامی کے اسباب جو ہیں ان کو پڑھیں گے، وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں یہ آئین جو ہے وہ ناکام ہو گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ ایوب خان نے جب اقتدار سنبھالا تھا تو قوم سے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی جمہوریت بحال کر دی جائے گی۔ مارشل لا کی موجودگی میں ہی بنیادی جمہوریتوں کا ایک نظام جو ہے اس کو ملک میں رائج کیا گیا۔ عوام اور سیاستدانوں کی طرف سے بار بار تقاضا کیا جا رہا تھا کہ ملک کے اندر جمہوری حکومت جو ہے اس کو قائم کیا جائے۔ عوام کے بار بار تقاضا کرنے پر، سیاستدانوں کی جانب سے بار بار تقاضا کرنے پر، مطالبہ کرنے پر ایوب خان نے جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں ایک آئین ساز کمیشن جو ہے وہ ترتیب دیا تھا۔ کمیشن نے کچھ تجاویز پیش کی تھی کہ آئندہ آنے والے وقت میں مستقبل میں پاکستان کا آئین کس قسم کا ہونا چاہیے۔ وہ تجاویز جب صدر مملکت کو پیش کی گئی تو صدر مملکت نے وہ تجاویز پیش کی صدارتی کابینہ میں۔ صدارتی کابینہ میں ان پہ غور کیا گیا، پھر کابینہ کی سفارشات کے ساتھ جو ہے وہ ایوب خان کی مرضی کا آئین تیار کر کے اس کو پیش کیا گیا۔ اس بات کا اقرار جو ہے وہ کمیشن کے جو چیئرمین تھے جسٹس شہاب الدین، انہوں نے بعد ازاں کیا کہ آئین جو ہے وہ کمیشن کی سفارشات پر مبنی نہیں ہے یا ان کے مطابق نہیں ہے، اور پھر انہوں نے لا تعلقی کا بھی اظہار کر دیا جس قسم کا آئین آیا تھا۔ گو کہ اس وقت ملک کے اندر میڈیا پہ صدر ایوب خان کا مکمل کنٹرول تھا، لیکن یہ اور ساتھ میں یہ جو بیان ہے یہ جسٹس شہاب الدین کا شائع نہیں کیا گیا تھا۔ تو ایک طرح سے یہ کمیشن کی سفارشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صدارتی کابینہ کے اندر چند وزراء کی مرضی کے ساتھ آئین کو تیار کروا کے ملک میں صدر ایوب خان کی جانب سے نافذ کر دیا گیا تھا۔ آئین کی تشکیل کرتے وقت نہ عوام سے رائے لی گئی، نہ ہی کسی اسمبلی سے رائے لی گئی، نہ ہی کسی کنونشن نے اس کو منظور کیا، اور نہ ہی اس آئین کو استصواب رائے کے لیے عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ آئین جو تھا یہ عوام کو پسند نہیں آیا تھا۔ اس میں خاص طور پہ صدارتی نظام اور انڈائریکٹ ڈیموکریسی جو تھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم تفصیلاً دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ آئین کن وجوہات کی بنیاد پہ ناکام ہوا تھا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔